لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. سرکار رسالت ختمی مرتبت صفوت آدمیہ تتمہ دور زماں کو رب العالمین مخاطب کر رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کا ارسال نہیں کیا مگر یہ کہ عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا. دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پیغمبر کو کس کے درمیان بھیجا، اور دوسرے یہ ہے کہ کس کے لیے بھیجا. یوں تو سرکار رسالت کی بعثت جزیرۃ العرب میں ہوئی، ام القریٰ میں آپ پیدا ہوئے، اور قرآن کریم نے واضح لفظوں میں اعلان بھی کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پروردگار جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بناتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو آیات تلاوت قرآن کرنے والا ہے یا آیات تلاوت کتاب کرنے والا ہے تو وہ ناواقف کتاب نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا قاری اور حافظ بھی ہو سکتا ہے کہ تفسیر کو نہ جانتا ہو، تنزیل و تعویل کو نہ جانتا ہو، مگر کم سے کم تلاوت کا سلیقہ تو رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تلاوت کی تے سے بھی واقف نہیں ہے، تجوید کی تے بھی نہیں جانتا، اور اس کو قاری کہا جائے اور وہ کتاب کی تلاوت کرے. تو ظاہر بات ہے کہ خدا نے جس کو تلاوت کی ذمہ داری دی ہے وہ ناواقف کتاب نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ جس کی ذمہ داری ہے نفوس کو پاکیزہ کرنا، جو نفوس کو طاہر بنانے کے لیے آیا ہے، تو اس کا نفس بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگا. کسی قسم کی انسانی کمزوری اس کے نفس میں نہیں پائی جاتی ہوگی. تیسرے یہ کہ جو معلم بن کر کے آیا ہے وہ اس دنیا میں پڑھ کر کے آیا ہے، اس دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے.
تو جب ان صفات کا مالک بنا کر کے بھیجا، اور اس سے پہلے پروردگار عالم نے خود اپنا قصیدہ اس انداز میں پڑھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ وہ پروردگار جو غلبے والا ہے، وہ پروردگار جو حکیم ہے، وہ پروردگار جو اقتدار والا ہے، اس کی کائنات میں ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنے صفات کا اعلان پروردگار نے پہلے کیا اور پیغمبر کا ذکر بعد میں کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ملک کا نمائندہ ہے وہ بے اختیار نہیں ہوگا، جو عزیز کا نمائندہ ہے وہ کسی محاذ پر کمزور نہیں پڑنے والا ہے، جو حکیم کا نمائندہ ہے تو وہ حکمتوں سے واقف ہوگا۔ تو عزیزوں، پیغمبر اسلام کائنات کے معلم بن کر کے آئے۔ نبی کریم سے بڑا معلم نہ انبیاء کی صف میں ہے، نہ اولیاء کی صف میں کوئی ہے۔ خود پیغمبر کا یہ کہنا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کو کس سماج میں بھیجا گیا، کس معاشرے میں بھیجا گیا؟ وہ سماج اور معاشرہ جس میں مدینے اور مکے کو ملا دیا جائے تو 27 آدمی سے زیادہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ اتنا تھا کہ نام لکھ لیتے تھے، 2-4 سطریں لکھ لیتے تھے اور اس کو پڑھ لیتے تھے۔ اتنا جاننے والا ہمارے دور میں پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے تو 50-60 گریجویٹ مل جائیں گے، ہائی اسکول اور انٹر پاس مل جائیں گے، لیکن وہ اتنی بڑی آبادی جس کو ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ اس دور کے بڑے شہروں میں تھا، اور وہاں کہ کل تعداد 12-13 آدمی ایسے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پھر دوسرا شہر مدینہ تھا، مدینے میں بھی اتنے ہی افراد تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سطح علم اتنی کم ہو تو وہاں اسی معیار کے اعتبار سے علم دے کر کے اللہ کو نبی کو بھیجنا چاہیے۔ پیغمبر علم کی آخری منزل پر ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ علم کے کسی درجے پر یہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کا علم کہ دنیا آج بھی کلمات قصار، پیغمبر کہتے ہیں اوتی تو مجھے عطا کیا گیا ہے جوامع الکلم، مختصر کلمات جو پرمغز معنی سے بھرپور ہوا کرتے تھے نبی کریم کے۔ تو ایک طرف علم کی یہ پستی، دوسری طرف علم کی یہ بلندی۔ آپ پرائمری اسکول کھولیے تو پرائمری اسکول میں کس سطح کا ٹیچر چاہیے؟ فرحت عرفانی صاحب بھیجیے نرسری والوں کو پڑھانے کے لیے، تو وہ نہ ان کی بات سمجھ پائیں گے اور نہ یہ، کیونکہ یہ معیاری اور بلند علم کے معلم ہیں اور وہاں بالکل ابتدائی چیز ہے۔ تو آپ پرائمری درجے والوں کو زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول، انٹر اور اسی اعتبار سے تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ ٹیچر آپ رکھیں گے تب تو وہ بچے پڑھ پائیں گے۔ لیکن آپ پرائمری والوں کے لیے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی ڈیلٹ بلوا لیجئے، کیمبرج یونیورسٹی سے منگوا لیجئے، تو کتنا ہی پڑھا لکھا آپ بلا لیجئے گا، لیکن وہ نہ پڑھا پائے گا اور نہ یہ بچے پڑھ پائیں گے۔ جس سطح کے پڑھنے والے ہوتے ہیں اسی سطح کا معلم بھی ہوتا ہے، تاکہ بات کو اچھی طریقے سے بچے درک کر سکیں، سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے حوزے میں آپ چلے جائیے، مکتب کے مدرس اور ہوتے ہیں، اس کے آگے جو مدرسین ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس کے آگے جب فتحیات شروع ہوتے ہیں تو اس کے مدرسین اور ہوتے ہیں، پھر درس خارج ہے، درس خارج میں جا کر کے بیٹھا دیجئے تو ہم لوگ جا کر کے گونگے بن جائیں گے، چجائے کہ عام مومنین کی بات ہی چھوڑ دیجئے۔ تو درس خارج وہ دقیق بحثیں ہیں، تو اسی اعتبار سے علم ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف
پیغمبر علم کے کمال پر ہیں، اور دوسری طرف عرب کا مزاج یہ ہے کہ وہ انتہائی پست ذہنیت کے ہیں، ان کے سامنے ترقی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی دنیا جو ہے پھر ریگستانوں میں سمٹی ہوئی ہے، تمدن اور تہذیب اور ثقافت میں ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اتنی ہی پستی اور بیکورڈ تھے کہ دنیا کی دو بڑی حکومتیں، اور کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان کے اوپر حکومت کی جائے، اس لیے جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے، لہذا نہ روم کی حکومت متوجہ ہوئی اور نہ ایران کی حکومت ادھر متوجہ ہوئی۔ تو ایسے میں اتنے پڑھے لکھے اور باکمال پیغمبر کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا معاشرے کا اسٹینڈرڈ اتنا بلند ہو جاتا؟ عزیزوں یاد رکھیں، میں نے ایک بات کہی ابتدا میں کہ کسی کے درمیان ہونا اور ہے، کسی کے لیے ہونا اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا معجزہ کیا ہے؟ جو مکے میں رہ کر کے آپ نے معجزہ دکھایا، وہ معجزہ یہ تھا کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، اور پیغمبر ساتوں افلاک کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے قاب و قوسین کی منزل تک پہنچ کر کے اپنے رب سے راز و نیاز کر کے چلے آئے۔ اتنی ترقی! تو عزیزوں یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے، ان ترقیوں کو کئی حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، لیکن میں دو حصوں میں بانٹ کر کے تاکہ اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ ایک یہ کہ سرعت رفتار، اسپیڈ بہت بڑھ گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ سرعت عمل۔ یاد رکھیں کہ جو رفتار پہلے تھی، جو سفر پہلے طے کیا جاتا تھا ایک ہفتے میں، اب وہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رفتار کا عالم۔ اسی طریقے سے جو کام پہلے ہفتوں اور مہینوں میں ہوتا تھا، اب مشینوں کے ذریعے سے ساعتوں میں اور گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو ترقی ہے، پوری ترقی کو آپ دیکھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام اس رفتار کے ساتھ گئے، دنیا کا تیز رفتار راکٹ بھی اس کائنات کے ایک سرے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کتنی وسیع اور عریض یہ کائنات ہے کہ جہاں بعض جگہ پر جو ہے 30 لاکھ سال کے بعد روشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور پیغمبر اسلام اس سرعت رفتار سے اس کائنات کو عبور کر کے یعنی عالم ملک سے اوپر عالم ملکوت میں پہنچ گئے۔ یہ رفتار پیغمبر اسلام کی ہے۔ کس دور میں؟ جس دور میں دن بھر کی اوسط رفتار 12 میل تھی۔ 12 کلومیٹر، 12 میل سے زیادہ سفر نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں اگر پیغمبر اسلام 2 گھنٹے میں جاتے بیت المقدس اور وہاں سے فلسطین سے ہو کر کے چلے آتے، جیسا کہ پیغمبر اسلام جب واپس وہاں پلٹے تھے تو آپ نے اس قافلے کے بارے میں بتایا جو مکے سے کافی پہلے جا چکا تھا۔ آپ نے ان کے قیام کے بارے میں بتایا، ان کے کھانے پینے کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کے بعد میں کہا فلاں دن پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ قافلہ آیا تو سب نے تصدیق کرنا چاہیے اور تصدیق کی آپ اس قافلے سے، اور جو آپ نے بتایا تھا انہوں نے کہا فلاں جگہ پر تم رکے تھے، یہ کھایا تھا، کہاں، لیکن تم کو کیسے معلوم؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم آنے والے۔ اب ان کو یقین ہو گیا۔ تو پیغمبر اسلام خالی فلسطین تک جاتے، بیت المقدس تک چلے آتے، تو یہ بھی ان کے لیے معجزہ تھا، عربوں کے لیے، اس لیے کہ فلسطین تک جانا اس زمانے میں بھی کم سے کم 10 دن کا وقت لگتا تھا۔ 1 گھنٹے میں جاتے اور چلے آتے تو یہ معجزہ تھا، لیکن نہیں، اتنی رفتار کہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اس رفتار کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی ہے۔ تو اب پھر میں یہ کہوں کہ پیغمبر عربوں کے درمیان تھے مگر عربوں کے لیے نہیں تھے۔ اب مثال طور پر اس دور میں یہ بات سمجھانا بہت آسان ہے۔ چند نفوس کے سامنے تقریر کرنا ہے، جو چاہیں تقریر کر دیں، تیاری کریں یا نہ کریں، حوالوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، سیرت کی کتابوں کی ورق گردانی کریں یا نہ کریں، چند نفوس کے درمیان تقریر کرنا وہ بھول جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ تقریر چند نفوس کے درمیان تو ہے لیکن چند نفوس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جہاں جہاں تک جا رہی ہے آواز،
یہ جہاں جہاں تک جو ہے لائف چل رہا ہے تو وہاں علماء بھی دیکھیں گے، طلباء بھی دیکھیں گے، ناقدین بھی دیکھیں گے. تو اس لیے احتیاط کرنا ہے کہ جن کے درمیان ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے ہے وہ اور ہیں. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام عربوں کے درمیان آئے تھے لیکن عربوں کے لیے نہیں تھے. عربوں کے درمیان آئے تو اتنے علم کی ضرورت نہیں تھی، اتنی وضاحتوں کی ضرورت نہیں تھی، اتنے عظیم معجزات کی ضرورت نہیں تھی. پیغمبر عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، اور پھر اس دور کے لیے نہیں بلکہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کے لیے پیغمبر رحمت بن کر کے آئے ہیں. لہٰذا اب دنیا علم میں جتنا آگے بڑھ جائے، ترقی میں جتنا آگے بڑھ جائے، نقش پائے پیغمبر آگے آگے رہیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آخری بات میں کہہ کر کے اور پھر شعراء کے حوالے یہ محفل کہ عزیزوں، پیغمبر اسلام معلم کتاب و حکمت بن کر کے آئے. حکمت کیا ہے؟ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا. اب قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ ان ترک خیران الوصیہ للوالدین والاقربین. اگر تم خیر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو وصیت کرو للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. اب آپ یہ بتائیے اس دنیا میں خیر کون چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ خیر سے مراد کیا ہے؟ اذا اراد اللہ العبد الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈالتا ہے. تو کیا کوئی محبت اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے؟ خیر سے مراد اگر حج ہے تو کیا کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ نمازیں ہیں کیا کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ روزے ہیں کیا کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ صدقات ہیں کیا کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ تلاوت قرآن اور دعاؤں کی تلاوت ہے کیا کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ حسن خلق اور حسن اخلاق کیا کوئی چھوڑ کر کے آتا ہے؟ کہ نہیں، سب کوئی چھوڑ کر کے نہیں جاتا، یہ سب لے کر کے جاتے ہیں. تو اب وہ کون سا خیر ہے جس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ تو خیر سے مراد ہے مال، خیر سے مراد ہے جائیداد. اگر تم جائیداد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ، والدین کے لیے، ورثاء کے لیے، قرابت داروں کے لیے. تو عزیزوں، جو خیر چھوڑ کر کے جائے تو قرآن کہتا بغیر وصیت کے نہ جائے. جو خیر کثیر چھوڑ کر کے جا رہا ہو کیا وہ بغیر وصیت کے چلا گیا؟ پیغمبر نے وصیت کی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. عزیزوں، قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو پیغمبر نے چھوڑا تاکہ امت گمراہی سے بچی رہے. یاد رکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ پیغمبر عطرت کو چھوڑ کر کے گئے. پیغمبر نے فقہ اس دنیا کے حوالے کیا، اس کی تشریح امام جعفر صادق نے کیا. نبی صادق نے شریعت کو پہنچایا، شریعت کی وضاحت امام صادق نے کیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ پیغمبر اسلام کا اعلان تھا کہ جس نے آج اس فقہ کو بھی باقی رکھا ہے، ورنہ باقی جتنی فقہ ہیں اس سے اسلام کو شرمندگی حاصل ہوتی ہے. امام جعفر صادق کی وضاحت کردہ فقہ وہ ہے کہ جس سے اسلام سربلند ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.